اسرائیل اور فلسطینی تحمل سے کام لیں، عالمی برادری کی اپیل۔ روس کے ایک اسکول میں فائرنگ، 7 بچے اور 1 استاد ہلاک۔ چینی آبادی میں کئی دہائیوں کے دوران کا کم ترین اضافہ۔ بائیون ٹیک فائزر کی ویکسین 12 برس کے بچوں کو لگانے کی اجازت۔ اور کورونا وائرس کی بھارتی تبدیل شدہ شکل زیادہ خطرناک ہے، عالمی ادارہ صحت۔ DW کے بون اسٹوڈیوز سے آج کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں افسر آوان، اور اب خبروں کی تفصیل۔ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان جاری خونریز جھڑپوں کے حوالے سے عالمی برادری نے فری کیمپ پر تحمل سے کام لینے کی اپیل کی ہے۔ اسرائیل کی طرف سے آج منگل کو غزہ میں حماس کے ٹھکانوں پر نئے فضائی حملے کیے گئے، جبکہ حماس نے اسرائیل کی طرف درجنوں راکٹ داغے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق گزشتہ شب ان کے فضائی حملوں میں 15 عسکریت پسند مارے گئے، جبکہ غزہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں 24 فلسطینیوں کی موت ہوئی، جن میں بچے بھی شامل ہیں۔ تشدد کا تازہ سلسلہ کئی ہفتوں سے جاری مظاہروں کے بعد شروع ہوا، جو مشرقی یروشلم سے فلسطینیوں کو نکالے جانے کے منصوبے کے خلاف کیے جا رہے تھے۔ روس میں ایک اسکول میں ہونے والی فائرنگ کے نتیجے میں کم از کم 7 بچوں اور 1 استاد کی موت ہو گئی ہے، جبکہ کئی دیگر زخمی ہیں۔ فائرنگ کا یہ واقعہ روسی شہر کازان میں پیش آیا۔ حکام کے مطابق اس حملے میں ایک مسلح نوجوان ملوث تھا، جسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس حملے کی وجہ ابھی تک واضح نہیں۔ چینی حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ دہائی کے دوران ملکی آبادی میں ہونے والا اضافہ کئی دہائیوں کے دوران کا کم ترین اضافہ ہے۔ دنیا کی سب سے زیادہ آبادی رکھنے والے ملک چین کی آبادی 2020 میں 1.41 بلین شمار کی گئی، جو سال 2010 کے مقابلے میں 600 ملین زائد ہے۔ ماہرین کے مطابق چینی عوام کی بڑھتی ہوئی عمر اس ملک کی معیشت پر دور رس نتائج مرتب کرے گی۔ امریکی حکام نے بائیون ٹیک فائزر کمپنی کی تیار کردہ کورونا ویکسین اب 12 سے 15 برس کے بچوں کو بھی لگانے کی اجازت دے دی ہے۔ اب تک یہ ویکسین صرف 16 برس یا اس سے زائد عمر کے افراد کو لگائی جا سکتی تھی۔ حکام کو امید ہے کہ بچوں کو ویکسین دینے سے امریکی ویکسین پروگرام کی رفتار بڑھانے میں مدد ملے گی، جو حالیہ ہفتوں کے دوران سست روی کا شکار ہوئی۔ امریکہ دنیا بھر میں کورونا سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے۔ آج خواتین کے خلاف تشدد کو روکنے کے لیے طے پانے والے تاریخی معاہدے کی 10ویں سالگرہ ہے۔ دی کونسل آف یورپ کنونشن کے مطابق، جسے استنبول کنونشن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ریاستوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خواتین کے خلاف ہر طرح کے تشدد کی روک تھام کو یقینی بنائیں اور مرد و خواتین میں برابری کو فروغ دیں۔ تاہم اقوام متحدہ کی طرف سے جمع کردہ عالمی اعداد و شمار کچھ زیادہ بہتر صورتحال سامنے نہیں لاتے۔ UN کے مطابق دنیا بھر میں ہر 3 میں سے 1 خاتون اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی جنسی یا گھریلو تشدد کا شکار ہو چکی ہے۔ یہ تھیں عالمی خبریں، اور اب ایک نظر علاقائی صورتحال پر۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ بھارت میں کورونا وائرس کی سامنے آنے والی نئی تبدیل شدہ شکل عالمی تشویش کا سبب ہے۔ ابتدائی جائزوں کے مطابق یہ وائرس زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے۔ ان خدشات کا اظہار ایک ایسے موقع پر کیا گیا ہے جب بھارت میں یومیہ نئے انفیکشنز کی تعداد 3,90,000 ریکارڈ کی گئی ہے۔ بھارتی حکومت پر دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ ملک گیر سطح کا لاک ڈاؤن نافذ کرے۔ کورونا متاثرین کا علاج کرنے والوں کا کہنا ہے کہ بھارت کی کورونا ویکسین اور آکسیجن کی تقسیم کا طریقہ کار ناکام ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے مزید جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے نئی دہلی میں موجود ہمارے ساتھی زین صلاح الدین سے۔ زین، کیا تازہ صورتحال ہے اس وقت بھارت میں؟ بھارت میں جو کرونا وائرس کی صورتحال ہے اس میں کوئی زیادہ بہتری اب بھی نہیں آئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض شہروں میں انفیکشن کی شرح میں تھوڑی کمی آئی ہے، اور لیکن یومیہ جو تعداد ہے متاثرین کی یا اموات کی، وہ اب بھی بہت زیادہ ہے۔ ہر روز تقریباً 3.5 لاکھ کے آس پاس متاثرین کی تعداد سامنے آتی ہے۔ اس کے علاوہ اموات بھی جو ہے تقریباً 4,000 کے قریب جو ہے آ رہی ہیں۔ تو اس حساب سے اگر دیکھیں مجموعی طور پہ تو کوئی زیادہ بہتری نہیں آئی ہے، لیکن یہ جو اعداد و شمار ہیں یہ بہت کم ہے۔ آزاد ذرائع کے مطابق اس کی تعداد کہیں زیادہ ہوگی۔
कल से और आज तक कई नदियों में भारत की जो है ख़ास तौर पे शुमाली हिंदुस्तान में दरियाए गंगा में जो है वो बहुत सी लाशें ऊपर उसकी सतह पे तैरती मिली हैं और हुक्काम का कहना है कि ये लाशें भी शायद मुतासरीन की हैं और घर वालों के पास पैसे नहीं थे या किन्हीं भी वजूहात की वजह से उन्हें दरियाओं में फेंक दिया गया है। तो अमवात की जो शरह है और या इसके अलावा जो मुतासरीन की शरह है उसमें अभी कोई ज़्यादा बेहतरी नहीं आई है और वो अब भी उसी तरह जारी है। मज़ीद खबरों, रिपोर्ट्स और तज्ज़ियों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dw.com/urdu। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं।